الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، آج ہم 24ویں رکوع سے اپنے مطالعہ قرآن جو سورہ بقرہ کا ہو رہا ہے آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کل کچھ باتیں ہوئی تھیں، ان کی طرف ہلکا سا کچھ وضاحت ہو جائے تو بہتر ہوگا کہ قبلے کی جو تبدیلی کا حکم تھا وہی دراصل امت مسلمہ کی تبدیلی کا حکم تھا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قوموں پر فضیلت بخشی اور اپنی دعوت کو پہنچانے کا ذمہ انہیں دیا، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا وہ سورہ بقرہ میں درج ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کی، تبدیلی کی، اسے پس پشت ڈال دیا، اسے چھپایا۔ انہوں نے اپنے انبیاء اور صلحاء کو تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ انہیں قتل بھی کیا۔ اب ان کے لیے جو راہ راست ہے اور کامیابی کی کلید ہے وہ یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اپنے دل اور دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ وہ چوزن پیپل ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، وہ جو بھی کریں انہیں اللہ تعالیٰ جنت ہی میں رکھے گا، یہ خیال نکال دیں، اور جو کچھ بھی نتیجہ ہے آخرت کا وہ حقیقتاً عمل سے مشروط ہے، وہ کسی تعلق کی بنا پر، کسی نسب کی بنا پر، کسی نسل کی بنا پر یا آباء و اجداد کے کارناموں کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ وہ جو کچھ لوگ تھے جو کر گئے وہ کر گئے، اب تمہیں عمل کرنا ہے۔ اور اس وقت اہل کتاب کے لیے چاہے وہ یہودی کہلاتے ہوں، چاہے وہ عیسائی کہلاتے ہوں، راہ عمل یہ ہے کہ یہ اسی دعوت کو قبول کریں جو ان کے انبیاء نے دی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور عمل کی دنیا میں آ جائیں، اور وہی عمل قابل قبول ہوگا جو اللہ کی راہ میں ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اور محض دکھاوا یا محض کوئی خاص تعلق وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر امت مسلمہ کو کہا گیا کہ تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے، یعنی یہ ایک ایسی امت اور ایک ایسا گروہ ہے جو اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ اور اعتدال کیوں ضروری ہے انسانی زندگی کے لیے، اس کو بچہ بھی تھوڑا سا ذہن رکھنے والا بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ زندگی کے معاملات میں ایک ہوتی ہے انتہا اس طرف اور ایک ہوتی ہے انتہا اس طرف، تو ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال یہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ کھانے پینے میں بھی اعتدال، سونے جاگنے میں بھی اعتدال۔ کوئی شخص اگر کام کی دھن میں مسلسل جاگتا رہے گا تو وہ اپنی صحت تباہ کر لے گا۔ اسی طرح کوئی شخص آرام اور آسائش کی دھن میں اگر اپنے آپ کو صرف آرام پہنچانے کی غرض سے سوتا ہی رہے گا تو وہ اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر دے گا۔ تو آرام اور آسائش میں بھی اعتدال، کھانے پینے میں بھی اعتدال، یہ جو بنیادی ضروریات ہیں یہیں سے سیکھتا ہے آدمی، اور اس کے بعد زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملات میں اعتدال کی طرف جاتا ہے۔ دنیا میں جب بھی مسائل پیدا ہوں گے، جو بھی چیلنجز آئیں گے انسانوں کو، تو تمام انسانوں کو اعتدال کی راہ بتانا کس کا کام ہے؟ وہ امت وسط کا کام ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ آج بدقسمتی سے
شیطان کی بھی کارستانیاں اس میں شامل ہیں، پروپیگنڈا بھی اس میں شامل ہے، اور خود مسلمانوں کی بھی عجلت پسندی یا جذباتیت اس نے کچھ ایسا نقشہ بنا دیا ہے کہ مسلمان اس بات کو ذہن سے بھلا بیٹھے ہیں کہ وہ معتدل لوگ ہیں، وہ اعتدال پسند لوگ ہیں، اور دنیا کے معاملات میں ان کو رہنمائی کرنی ہے۔ اس کے برعکس وہ انتہا پسندی کی اگر لیبل لگایا جائے تو وہ مسلمانوں پر لگتا ہے، اگر دہشت گردی کا لیبل لگایا جائے تو وہ مسلمانوں پر لگتا ہے، اگر جہالت کا لیبل لگایا جائے تو وہ مسلمانوں پر لگتا ہے۔ یہ ایک ایسا منظرنامہ ہے جو بطور امت وسط ہمارے لیے، انسانوں کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کیا کرنی ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی پوری زندگی، انفرادی اور اجتماعی زندگی کا جائزہ لیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ جو ٹائٹل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس ٹائٹل کے مطابق ہمارا ہر فرد تیاری کر رہا ہے اور پرفارم کر رہا ہے یا نہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو اسائنمنٹ جس کو دیا گیا ہو، وہ اگر اس اسائنمنٹ کو درست انداز سے نہ کر رہا ہو یا کر ہی نہ رہا ہو تو وہ کام نہیں ہوتا۔ نتیجتاً آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا رہنمائی سے خالی ہے، درست رہنمائی سے خالی ہے۔ درست رہنمائی کرنے والے اگر سوئے ہوئے ہیں، درست رہنمائی کرنے والے اگر کسی وجہ سے ناکارہ بنا دیے گئے ہیں یا ناکارہ بن گئے ہیں، تو دنیا اعتدال کی طرف نہیں جا سکتی، دنیا ہدایت کی طرف نہیں جا سکتی، دنیا روشنی کی طرف نہیں جا سکتی، دنیا صراط مستقیم کو اختیار نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ جس کے ذمے یہ کام ہے وہ یہ کام بوجوہ یا تو کر نہیں رہا ہے یا کر نہیں پا رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو بحیثیت مجموعی تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور اس کے مطابق پھر جو نتیجہ نکالیں اس نتیجے کے مطابق کچھ ایکشن پوائنٹس بنا کر کام کرنا یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ آج ہم 24ویں رکوع سے آغاز کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعیین اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ اس ایک بات کو ڈاکومنٹ کر کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نیکی ہے کیا چیز۔ ان لوگوں کے ہاں یہ رواج تھا، عربوں کے ہاں، کہ حج یا عمرے کے لیے جس دروازے سے باہر نکلتے تھے، جب حج اور عمرہ کر کے واپس آتے تھے تو اس دروازے سے نہیں آتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم اس دروازے سے نکلے ہیں تو گناہوں سے لت پت تھے، اور اب ہم گناہوں سے پاک ہو کر آئے ہیں تو اب دیوار کود کر یا پیچھے سے کوئی کھڑکی بنا کر یا دروازہ بنا کر وہاں سے آئیں گے، اس دروازے سے نہیں آئیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مظاہر کو جو ہے وہ نہیں چاہتا، بلکہ چند رسومات کو نہیں چاہتا، چند اس طرح کے طریقوں کو نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو حقیقی جو نیکی ہے، جو تمہارے دل میں جو خواہش ہے، جس کی تمہیں کوشش کرنی چاہیے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنا۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے،
اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے زیادہ بہتر زاد راہ تقوی ہے۔ پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو معشر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے دن ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا
تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اسے گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ یہاں پہ ذرا ٹھہر کر ایک مرتبہ پھر کچھ سن لیجئے۔ یہاں دو طرح کے انسانوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرح کے انسان تو وہ ہیں جن کی باتیں بہت بھلی لگتی ہیں، یعنی جب وہ آپ سے خطاب کرتا ہے تو بڑی لچھے دار باتیں ہوتی ہیں، ترقی کی باتیں ہوتی ہیں، اصلاح کی باتیں ہوتی ہیں، خوشحالی کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بالکل تمہارے ساتھ مخلص ہوں، اور نیک نیتی کے ساتھ میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو یہ ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ یہ ظاہر ہوتا ہے جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے۔ فساد پھیلانا کیا ہے؟ فساد پھیلانا یہ ہے کہ رشتوں کو منقطع کرنا، جو ڈسپلن ہے معاشرے کا، خاندان کا، برادریوں کا، اور جو قانون ہے اس قانون کو توڑے، اور توڑے بھی اس طرح سے کہ اس میں خاص لوگوں کے لیے الگ قانون ہو اور عام لوگوں کے لیے الگ قانون ہو۔ جب بھی کسی معاشرے میں کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ایک قانون ہوگا اور عام لوگوں کے لیے دوسرا قانون ہوگا تو زمین پر کیا برپا ہوگا؟ فساد برپا ہوگا۔ تو وہ فساد پھیلاتا ہے، اور فساد کے نتیجے میں معیشت تباہ ہوتی ہے، کھیتوں کو غارت کرتا ہے، نسل انسانی کو تباہ کرتا ہے۔ یعنی انسانوں کو فرض کیجئے کہ عیاشی میں لگا دیا، نوجوانوں کو تفریح میں لگا دیا، کھیل کود میں لگا دیا، تعلیم کی فکر نہیں کی، مستقبل کی فکر نہیں کی۔ مستقبل میں جو نوجوان نسل ہے اس کو اس بات کی انہوں نے فکر نہیں کی کہ کس کے ذمے کیا کیا شعبے لگائے جائیں، تعلیم کس طرح سے کی جائے کہ ہمارے جانے کے بعد یہ لوگ بہتر ہاتھوں میں ان کے اقتدار ہو۔ یہ کرنے کے بجائے اس کو لگا دیا کھیل کود، لہو و لعب میں اور عیش میں لگا دیا۔ تو کیا ہوا؟ نسل کی نسل تباہ ہو گئی۔ کسی نسل کو، کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو تو کیا کرو؟ اس کو تعلیم سے ہٹا دو
اور کسی قوم کو اگر عروج کی طرف راستے پہ ڈالنا چاہو تو کیا کرو؟ اس کو تعلیم کے راستے پہ ڈال دو، بہتر تعلیم کے راستے پہ ڈال دو۔ تو یہ کیا کرے گا؟ نسل انسانی کو تباہ کرے گا، حالانکہ جسے وہ اللہ کو گواہ بن کر بنا رہا تھا وہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، جب اس شخص سے، جب یہ اقتدار میں ہے، کہا جاتا ہے کہ تم غارت گری نہ کرو، معیشت کو تباہ نہ کرو، قوم کے مستقبل کو تباہ نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ یعنی میں نے جو آرڈر دے دیا، میں نے جو پالیسی بنا دی، اب اس سے ہٹ نہیں سکتا، کیونکہ اگر ہٹا، اگر میں نے لوگوں کی بات مانی، لوگوں سے مشورہ کیا اور اس سے پیچھے ہٹا، تو پھر میری عزت کار کیا رہے گی؟ میں تو 2 کا ہو جاؤں گا۔ اور یہ ایک آپ عام زندگی میں آپ سنتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، عام زندگی سے متعلق باتیں بتائی جا رہی ہیں، اقتدار و حکومت سے متعلق باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ کس کو بتائی جا رہی ہیں؟ آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ تاکہ آپ دیکھیں اپنے لوگوں کو کہ کس طرح کے لوگوں کو آپ نے آگے لانا ہے انتظامی معاملات میں۔ صرف ان لوگوں کو جو چکنی چپڑی بات کرتے ہیں اور اللہ کو بھی گواہ بناتے ہیں، یہ سمجھو کہ ان کے پیچھے یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے یا کوئی کیریکٹر بھی ہے ان کا موجود، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ انجام ہوگا۔ فرمایا کہ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے۔ اب جو ڈٹ گیا ہے برائی میں، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ پلٹے اور اصلاح ہو سکے، اس کے لیے ایک لمبا پروسیس ہوگا جو آپ کو کرنا چاہیے، لیکن اس کا انجام بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی دنیا میں ہو برا انجام۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا برا انجام جس طرح سے فلموں میں 3 گھنٹے کی ہوتا ہے کہ برا انجام ہو جاتا ہے ویلن کا، یہاں پہ برا انجام ہو۔ اس ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے اس کے بعد دوسری طرف ایک اور گروہ کی طرف نشاندہی کی ہے، دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے۔ اب جس وقت یہ کتاب نازل ہو رہی تھی تو انسانوں میں کون تھا ایسا؟ جی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آج بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، ان کو اس طرح کا کیریکٹرسٹکس اختیار کرنا چاہیے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بہت مختصر۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، یعنی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑتا جو رضائے الہی کے لیے نہ ہو۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوتا جو رضائے الہی کے لیے نہ ہو، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں کیوں کہا گیا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ کہ بھائی تم صرف نماز، روزہ اور یہ ظاہری رسومات جن کو پیچھے بتایا گیا کہ ان کی کیا حقیقت ہے، صرف انہی کو دین نہ سمجھو، بلکہ یہ سارے دنیاوی معاملات، سیاسی معاملات، اقتدار اور حکومت کے معاملات، یہ سارے کے سارے دین میں لے کر آؤ۔ جو چکنی چپڑی بات کرتے ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، ان کو پہچانو تاکہ ان کے فساد سے بچ سکو، اور ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو رضائے الہی کے لیے اپنی جان کھپا دیتے ہیں۔ اللہ جن پر مہربان ہے ان لوگوں کو تلاش کرو۔ آج بدقسمتی سے ہم اتفاق کر چکے ہیں قومی طور پر کہ جو ولی اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کو چاہنے والے ہیں، اور جن کے بارے میں ہماری اجتماعی ضمیر بھی یہ رائے رکھتا ہے کہ ہاں واقعی اللہ بھی ان کو پسند کرتا ہے، ان لوگوں کو ہم نے انتظامات سے دور ہٹایا ہوا ہے، ان کو ہم نے اقتدار سے دور ہٹایا ہوا ہے۔ ہم پتہ نہیں کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اقتدار اور میں آ گئے تو یہ لوگ انتظامات نہیں کر سکیں گے۔ انتظامات تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو چکنی چپڑی بات کرتے ہیں، نہیں، انتظامات وہی لوگ بہتر کر سکتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنا آپ قربان کر دیں۔ آپ سے میں یہ کہتا ہوں،
آج بھی آنکھ کھولیں، دل کی آنکھیں کھولیں اور اپنے گلی محلے اور آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ گھروں سے نکلتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ آپ کو ہر گلی محلے میں ایسے لوگ نظر آ جائیں گے۔ اگر آپ ان آیات کو صرف پڑھ لیں اور ان کو سمجھے نہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں اس کو اپلائی نہ کریں تو بتائیں کیا فائدہ ہوگا۔ بہرحال ارشاد ہوا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کی پیروی یہاں پہ کیا ہے؟ شیطان کی پیروی یہ ہوگی کہ پورے کے پورے اسلام میں نہ آؤ۔ اسلام جو ہے وہ نماز، روزہ، مسجد اس تک ہے، اور بالشادی بیاہ، مرنا جینا ان کی کچھ رسومات ہیں، بس اس میں اسلام ہے۔ اور باقی تمہارے کاروبار میں، تمہاری سیاست میں، تمہاری انٹرنیشنل تعلقات میں، اس میں اسلام کا کیا تعلق؟ تو یہ ہے کیا ہے؟ یہ شیطان کی پیروی۔ اور فرما رہے ہیں کہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، ان کو پا لینے کے بعد اگر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو پھر کیا وہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آ جائے، آسمان پر چتر لگائے، بادلوں کے چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے ہوئے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ تو جس دن اللہ تعالیٰ خود آ جائے گا فیصلہ کرنے کے لیے، وہ دن تو پھر ختم، آخری دن ہوگا نا، پھر پرفارمنس کا کوئی موقع نہیں ہوگا، پھر نہیں کہا جائے گا آپ سے کہ اب آپ کچھ کریں، آپ کے کرنے کا ٹائم گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ جب آ جائے گا تو پھر تو فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آخر کار، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ بالآخر تو یہ ہونا ہی ہے نا ایک روز، آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ کے حضور ہی ہونے ہیں۔ کون سے سارے معاملات؟ یہ سارے معاملات اللہ کے حضور پیش ہونے ہیں کہ کون فساد پھیلاتا ہے زمین میں اور کون اللہ کے لیے اپنی زندگی کو کھپاتا ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، کیسی کیسی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا غلطیاں کیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کیا، اور پھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر سرفراز کیا کہ تمام دنیا کو وہ ہدایت دے۔ تو کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھ لو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ کیا نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں؟ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت کسی کو بھی دنیا میں نہیں ملی۔ آج کا انسان بڑا خوش نصیب ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت ملی ہے۔ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ نہیں ہے کہ 1450 سال پہلے کوئی شخص تھا جس کا نام یہ ہو، جس کی ولدیت یہ ہو، نہیں، پوری 24 گھنٹے کی زندگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاکومنٹڈ ہے۔ ہر کس طرح سے اٹھتے تھے، کس طرح سے بیٹھتے تھے، کیا کرتے تھے۔ اٹھنے بیٹھنے سے صرف یہ نہیں ہے کہ اٹھنے بیٹھنے کو کاپی کر، اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کیا تھا، وہ تھے کیا، وہ ایسے تھے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ تو اگر کسی نے رضائے الہی کی طلب میں جان کھپائی ہے تو وہ کون ہے؟ رول ماڈل کون ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت جس قوم کے پاس ہے اور جن انسانوں کے پاس ہے، یہ سارے 7 ارب سے زیادہ انسان، ان سب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نعمت اور رحمت ہے۔ جو ان کو جھٹلائیں گے تو زمین میں کبھی بھی سکون نہیں پا سکیں گے۔ اور آپ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کا
دور ہے، جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قریب ہے اتنا آپ دیکھیے نعمت اور رحمت ہے، اور جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقہ کار سے مختلف ہے اتنا فساد، بھوک، دہشت گردی، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں، اور یہ تمام ترقیوں کے باوجود ہے۔ آپ یقین کریں دنیا میں ٹیکنالوجی ہو، دنیا میں اناج ہو، دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں وہ 7-8 ارب انسانوں کے بجائے 30 ارب انسانوں کے لیے بھی کافی ہیں، لیکن کیوں کچھ لوگوں کو ملتی ہیں اور کچھ لوگوں کو نہیں ملتی؟ اس وجہ سے کہ فسادی لوگ، کھیتوں کو غارت کرنے والے لوگ، معیشت کو تباہ کرنے والے لوگ وہ اقتدار پر قابض ہیں، جھوٹی باتیں کر کے۔ ان کو ہٹانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے حامل لوگوں کو اس جگہ پہ لے کے آنا یہ لازم ہے تاکہ نعمت کی قدر کی جا سکے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ آج دنیا کی زندگی میں آپ ایسے لوگوں کو ٹھکرا دیں جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے، لیکن آخری جو فیصلہ ہے، عالی مقام اس دن وہی لوگ ہوں گے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ یہ اب انسانی تاریخ کا ایک ابتدا کا باب بتایا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد ایک عرصے تک انسان سب ایک ہی طریقے پر تھے، آدم کی اولاد، لیکن پھر یہ بات باقی نہ رہی۔ کیوں باقی نہ رہی؟ اس لیے کہ اختلافات پیدا ہو گئے۔ اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میری رائے اہم ہے، نماز پڑھنی ہے لیکن اس جگہ پڑھنی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اس جگہ نہیں، اس جگہ پڑھنی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ایسے پڑھنی ہے، اور آپ کی انا وہ کہتی ہے کہ نہیں جو میری رائے ہے وہ میں مانوں گا۔ اجتماعی زندگی میں اختلاف ہونا ڈسکشن کے وقت یہ بہت اچھا ہے، بہت خوبی کا باعث ہے، لیکن اس اختلاف پہ ڈٹ جانا، اس اختلاف کی بنیاد پر گروہ بنا لینا، دشمنیاں قائم کر لینا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اختلاف بحث مباحثہ ڈسکشن کے دوران ہوگا، لیکن اس کے بعد ایک متفقہ نتیجے پر انسان پہنچے گا۔ اس متفقہ نتیجے میں اس کا سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہوگا کہ سارے لوگ 10 لوگ بیٹھے ہیں تو 10 کے 10 متفق ہو کے بیٹھیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ جتنی باتیں فی سبیل اللہ ہوتی ہیں نا، جتنی باتیں اللہ کی رضا کے لیے، اگر 10 کے 10 اللہ کی رضا کی نیت لے کر آئیں اور 10 کے 10 الگ الگ رائے رکھتے ہوں، جب وہ اٹھیں گے تو ایک متفقہ فیصلے کے بعد اٹھیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جتنے مخلص لوگ، اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ جب بھی بیٹھیں گے، 1000 اختلاف کے بعد، بہت زیادہ مختلف گفتگو کرنے کے بعد، بحث مباحثے کے بعد جب اٹھیں گے تو ایک فیصلے پہ اٹھیں گے، متفقہ فیصلہ ہوگا زیادہ تر۔ ورنہ دوسری صورت میں 10 ہیں تو 9 ایک طرف، ایک طرف، 8 ایک طرف، تو پھر کثرت رائے سے فیصلہ ہوگا۔ اور جب کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی جو 2 لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ باہر نکل کے یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہماری رائے کچھ اور تھی، وہ کہتے تھے نہیں یہ فیصلہ ہوا ہے، کثرت رائے سے ہوا ہے اور ہم اس فیصلے کو مانتے ہیں، اون کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوگا مشورے کا اور اختلافات کو رفع کرنے کا، تو لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن آدم کے بیٹوں نے کافی عرصے تک تو وہ ایک ہی طریقے پر رہے، پھر وہ اپنی ذاتی انا کی وجہ سے ان میں اختلافات پیدا ہوئے اور وہ مختلف ہو گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجے، تب انبیاء بھیجے، اور وہ انبیاء کیا کرتے تھے؟ وہ راہ راست پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈراتے تھے۔
جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں ان کو بشارت دیتے تھے، اور جو راستوں میں ٹیڑھ میڑ اختیار کرتے تھے، کجروی اختیار کرتے تھے، اس کے نتائج سے ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ نبی بھی بھیجے، کتاب بھی بھیجی، کیوں بھیجی؟ کہ اختلاف کا فیصلہ ہو جائے۔ آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان کے ساتھ موجود ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب پورے یقین کے ساتھ موجود ہے۔ تو تمام اختلافات انسانوں کے درمیان جو ہیں ان کا فیصلہ، ان کے لیے رجوع کہاں کیا جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب کی طرف رجوع کیا جائے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہے بنیادی جو مسئلہ کہ بغیم بینہم، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اگر یہ جو بھائیوں میں بھی چھوٹا چھوٹا جو ہوتا ہے نا، یہ اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، رکو نا میں کرتا ہوں اور میں نے کیا تھا، اور یہ جتنی جہاں سے بھی میں شروع ہوتی ہے یہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے، بغیم بینہم۔ دنیا میں سارے فساد اس وجہ سے نہیں ہے کہ جہالت ہے، علم نہیں ہے، علم موجود ہے۔ کس وجہ سے ہیں؟ کہ نہیں، میں ہوں، میں شبیہ الحسن، میں متقی، میں جو کہہ رہا ہوں مجھے کرنے دو، آپ اپنی طرف آپ اپنا کرنے۔ تو جتنا کس وجہ سے فساد پیدا ہوا ہے زمین میں؟ بغیم بینہم، صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اور یہ ایک دوسرے کو نیچا کون دکھاتے ہیں لوگ؟ یہ سارے بھائی ہوتے ہیں، سگے بھائی۔ سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ شروع ہی یہاں سے شیطان بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انسان تھے وہ سارے بھائی تھے نا، جو ابتدائی دور کے لوگ تھے، تو بھائیوں میں ہی اختلاف پیدا ہوا۔ آج بھی بھائیوں میں ہی اختلاف پیدا کرنے کی پہلی کوشش کرتا ہے۔ آپ اپنے معاشروں میں نکل جائیے، سب سے زیادہ مسابقت، سب سے زیادہ مقابلہ دنیا کا، اور سب سے زیادہ آگے بڑھنے کی جو جد و جہد ہے وہ اپنے بھائیوں میں ہی ہے۔ بھائی، کزنز، جو پیئر گروپ ہے، اس کو بڑے پیار سے ایک اصطلاح میں کہتے ہیں پیئر گروپ، کہ یہ ان لوگوں کا آپس میں مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، ترقی کے لیے، کھانے پینے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے، پہننے اوڑھنے کے لیے، گھر کے آلات کے لیے، ایکوپمنٹ میں، بس اسی میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی میں پھر ساتھ میں جو شامل ہو جاتی ہیں دوسری خواتین جو دوسرے گھروں سے آتی ہیں، وہ پھر بچے ہو جاتے ہیں، اور پھر بچوں کے یہ الگ ایک فیملی بن جاتی ہے۔ یہ سارا ہماری روزمرہ کی زندگی کے تجربات ہیں۔ اور قرآن مجید کیا بتاتا ہے؟ کہ بھائی اپنی ذات کو قربان کر دو۔ کہاں قربان کر دو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اگر آپ جو ہے رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کو قربان کرو گے، اپنی رائے کو قربان کرو گے، اپنی انا کو قربان کرو گے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے، اس لیے کہ آپ زمین میں فساد کا سبب نہیں بنو گے۔ ایک مرتبہ پھر یہ رکوع ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا
رہا تھا، انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔